عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان تمام لوگوں پر جو یہاں پر حاضر ہوئے اور جو کسی جائز وجہ سے نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے، اور جنہوں نے خواہ مخواہ محفل کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے، آمین کی۔ پیارے ساتھیوں، یوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یوم سیدنا عمر بن خطاب، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت راشدہ کل 30 سال تک چلے گی، 30 سال۔ سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک 22 جمادی الثانیہ میں ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ 13 ہجری ہے، 22 جمادی الثانیہ ہے، اور میرے آقا کا وصال پاک ہوتا ہے تقریباً 2 ربیع الاول شریف میں یا 5 میں، تو مدت خلافت آپ کی بنتی ہے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا، اور آپ کا وصال پاک یکم محرم الحرام 24 ہجری میں ہوتا ہے۔ مدت خلافت آپ کی بنتی ہے 10 سال 6 مہینے اور 10 دن، یہ کل ہوئے 12 سال 9 مہینے اور 20 دن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پاک، یعنی اس کے بعد سیدنا عثمان غنی آئے اور انہوں نے منصب خلافہ کو سنبھالا۔ آپ کی شہادت پاک 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوتی ہے، تو 11 سال 11 مہینے 18 دن آپ کے بنے۔ اب تک کا کل عرصہ خلافت راشدہ کا 24 سال 9 مہینے اور 8 دن ہوا۔ اس کے بعد پھر سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بنے، اور آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک 40 ہجری میں ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے بعد خلافت راشدہ کل 30 سال چلے گی، 4 سال 9 مہینے حضرت علی نے خلافت کی، اور مدت خلافت اب کتنا بنا؟ 29 سال 6 مہینے اور 8 دن۔ اس کے بعد پھر سیدنا امام حسن مجتبی حسن بن علی بن ابی طالب خلیفہ نامزد ہوئے، اور صلح جب ہوئی حضرت معاویہ سے، آپ کے 6 مہینے پورے ہوئے، آپ کی خلافت 6 مہینے ہوئی، اور آپ نے 5 ربیع الاول شریف میں اپنا منصب حضرت معاویہ کو سپرد کیا۔ کل یہ کل سال بنتے ہیں پورے 30 سال جو میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا، پھر وہ امیر بنائے گئے۔ اب خلافت راشدہ امام حسن پاک پر مکمل ہو گئی، اور آپ نے
اور آپ ان کا وصال پاک 60 ہجری 22 رجب میں ہوتا ہے۔ 20 سال آپ نے خلافت فرمائی اور امت مسلمہ کی باغ ڈور آپ نے سنبھالی اور بے شمار فتوحات ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات پر رحمت نازل فرمائے۔ پیارے ساتھیو، یہ تو میں نے خلاصہ سے پیش کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 2-3 باتیں سامنے آ گئیں، ایک ہمارے خادم بھائی نے بات کہی اور ایک میرے بیٹھتے کے ساتھ ہی ایک اور رقہ بھی میرے پاس آیا، جو میرے موضوعات سے متعلق جو چیز ہوتی ہیں میں ان کو لے لیتا ہوں، جو فقہ مسائل ہوتے ہیں تو ضروری سمجھتا ہوں کہ جواب دینا فوری ضروری ہے، وہ دے دیتا ہوں، باقی المعلوم کی طرف بھجوا دیتا ہوں۔ تو آپ ذرا دیکھیے، غور فرمائیے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل اور زبان پر اللہ بولتا ہے۔ فرمایا اگر میری اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ آپ غور کیجئے، جس کے دل اور زبان پر اللہ بولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی تو ختم ہو گئی، وہی کا نزول بند ہو گیا۔ جب میرے آقا کا وصال پاک ہوا تو سید کائنات نے یہی بات تو کہی تھی، اب جبریل کہاں اتریں گے، اب جبریل کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ پیارے ساتھیوں، وحی کا نزول بند ہو گیا مگر الہامات کا سلسلہ جاری ہے، اور وہی الہامات سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوئے، اور وہی الہامات حضرت عمر بن خطاب کی دل اور زبان پر بھی جاری ہوئے۔ جو شخص یہ کہتا ہے الہامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ تو بتائے کہ محدث پھر کون ہوتا ہے؟ محدث کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث کو بیان کرے، محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل اور زبان پر اللہ بولتا ہے۔ ان اللہ ینطق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ عمر کی زبان پر ہی بولتا ہے تو دل پر بھی بولتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کیسے بولے گا؟ پہلے دل میں بات اترے گی تو زبان سے ظاہر ہوگی نا۔ ارے یہی تو الہام ہے، اور الہام کہاں کسی جاتا ہے؟ جب سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال پاک ہونے لگا، آپ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کے 2 بھائی ہیں ابو بکر، آپ کے 2 بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، اور آپ کی 2 بہنیں ہیں۔ جب یہ نام لیا تو آپ نے کہا میری تو ایک بہن ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک بہن میری فلاں بیوی کے پیٹ میں ہے، آپ کی وہ بہن جو ہے وہ ان کے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ بیٹی ہے، اب وراثت میں اس کا بھی حصہ نکالنا۔ پیارے بھائیو، آپ یہ بتاؤ کہ یہ جتنی بھی کرامات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ الہامات نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ کو الہام ہوا نا اس چیز کا کہ میری بیوی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، اور اس نے پیدا بھی ہونا ہے، اور اس نے جہاں پر جنم لینا ہے، اور اس کی وراثت آئے گی، باقاعدہ تقسیم ہوگی میری وراثت۔ اے عائشہ، آپ کے ساتھ 2 ایک بہن نہیں بلکہ 2 بہنیں ہیں آپ کی۔ پیارے بھائیو، یہ مجھے بتاؤ یہ الہام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو الہام کا انکار کرتا ہے ان حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہامات ہوا کرتے تھے اور محدث تھے۔ اب میرے آقا اب اس سوال میں لے آتا ہوں جو کہ ہمارے خادم بھائی نے بھی کیا، اور اس کا جواب میں پیش کر دوں۔ پیارے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کے کسی فعل پر کبھی اعتراض مت کرنا، صحیح بات کہتا ہوں، کسی فعل پر کبھی اعتراض نہ کرنا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کی شہادت پر اسلام روئے گا، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اسلام جو ہے وہ عمر سے مصافحہ کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم ایّد الاسلام ابی عمر بن خطاب، یا اللہ تو اسلام کی عمر بن خطاب سے مدد فرمانا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یا اللہ تو مدد فرمانا اسلام کی عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے۔ عمر بن ہشام کون؟ ابو جہل۔ یہ 2 بڑے تھے اس وقت، ان کا سکہ چلتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کی مدد فرما۔
اور پھر میرے نبی نے فرمایا اللہم اید الاسلام ابی عمر بن خطاب، میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک سے یہ بات کیوں فرمائی؟ اے لوگو، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، جب تم یہ حدیث سنو گے اللہم اید الاسلام ابی عمر بن خطاب، یا اللہ تو عمر بن خطاب سے اسلام کی مدد فرما، تو لوگ کہیں گے کہ عمر بن خطاب کا انتخاب میرا تھا، میرا تو ہے ہی ہے، لیکن جب میں یہ فرماؤں گا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک سے مدد فرما، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عمر بن خطاب کا انتخاب صرف میرا ہی نہیں بلکہ رب کا بھی ہے۔ میرے ساتھیوں، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، معاملہ کیا ہے۔ خواہ مخواہ کے اعتراضات کرنا درست نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا حضور علیہ السلام کا وصال پاک کا وقت قریب آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب وہ حدیث میرے حدیث قرطاس میرے سامنے پیش کر دی گئی۔ ذرا دیکھیے، غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام کو وصال پاک کا وقت قریب آیا تو میرے آقا نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث قرطاس ہے۔ ایتونی بکتاب اکتب لکم لن تدلوا بعدی ابدا۔ لاؤ ایک کاغذ قلم لے کر آؤ، مفہوم یہ بنتا ہے اس کا، کاغذ قلم لے کر آؤ، میں ایسی تحریر لکھ کر دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کو تکلیف ہے، حضور کو زحمت مت دو، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ بھی کہا کہ احجرا، یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ ایسے وقت پر ایسی باتیں کرے جو کہ سمجھ میں آنے والی نہ ہوں۔ پیارے ساتھیوں، ذرا ہجو کر کے صحیح طرح پڑھ لیا کرو۔ یہ فرمانے احجرا، کیا حضور ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم اسے احجرا کو احجرا بنا رہے ہو۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا یہ خلافت علی لکھ کر دینا چاہتے تھے میرے آقا، اور اسی چیز کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آڑے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو مجھے بتاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب کیوں دیا؟ پہلے غور کر لیتے کہ خلافت علی لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عباس اور حضرت علی کے مابین بات ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے پوچھے لیتے ہیں اس خلافت کے بارے میں کہ حضور کے بعد خلافت کس کا حق ہوگا۔ حضرت عباس نے کہا اے علی، میں بنو ہاشم کے چہروں سے واقف ہوں، جب ان کے وصال پاک کا وقت ہوتا ہے تو ان کے چہروں کی خاص کیفیت نورانی کیفیت ہو جاتی ہے، وہی کیفیت میں حضور علیہ السلام پر دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا پھر حضور سے پوچھنا نہیں خلافت کے بارے میں؟ کہا نہیں پوچھنا، اگر حضور نے آج انکار کر دیا تو قیامت تک خلافت ہمیں نہ ملے گی۔ علی کو تو یقین نہیں تھا خلافت کا، اور آج کے لوگوں کو یقین ہے خلافت کا کہ علی کا خلافت نامہ لکھ کر دیا جا رہا تھا۔ اور ایک بات اور بھی ذرا غور سے سنو پیارے بھائیو، اس مسئلے کو تو ہم نے نپٹا دیا کہ سید کائنات جو ہیں وہ وراثت مانگنے کے لیے حقیقتاً نہیں گئی تھیں، ٹھیک ہے نا، مسئلہ ہو گیا طے ہو گیا تھا، نہیں ہو گیا تھا، آپ کے سامنے نے بات کر دی تھی، مگر گئی کیوں تھیں؟ اس کی میں نے کئی توجیہات پیش کی ہیں، میری تحریر بھی باقاعدہ موجود ہے اس پر۔ پیارے بھائیوں، ایک وہ باقی توجیہات ایک طرف رکھ دیجیے، اصل میں گئی اس لیے تھیں، ظاہر ہے حضرت علی کو اور حضرت عباس کو اعتماد میں لیے بغیر تو جا نہیں سکتی تھیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کو اعتماد بھی لے کر گئی تھی نا۔ جانے کا مطلب کیا تھا؟ پیارے بھائیوں ذرا سی بات غور سے سنو،
ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرو. وہ اس لیے گئی تھیں کہ اے ابوبکر صدیق، اگر ہم اہل بیت آپ کو خلیفہ نہ مانتے ہوتے تو کبھی آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کر کبھی بھی نہ آتے. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک اور ہی پیش کرتا ہوں. دلیل اس پر یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ نے حضرت علی سے کہا تھا دم عثمان کا بدلہ چاہیے، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے معاویہ، پہلے بیعت اور بعد میں دم عثمان کا مطالبہ. جب تک آپ مجھے امیر المومنین نہیں مانیں گے آپ کو مجھ سے مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس موقع پر اگر حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں مانا ہوتا تو حضرت معاویہ کہہ دیتے نا کہ آپ نے بھی تو مطالبہ کیا تھا نا، آپ لوگوں نے بھی تو مطالبہ کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر سے خلیفہ نہیں مانا تھا، تو آج میں مطالبہ کر رہا ہوں تو کون سی بات ہو گئی؟ حضرت معاویہ یہ کہہ سکتے تھے نا. آپ مجھے جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ پہلے میں امیر المومنین مانوں، بیعت کروں گا، اس کے بعد مجھے حق بنتا ہے کہ میں خلافت کے میں دم عثمان کا مطالبہ کروں. تو آپ نے بھی تو اس طرح کیا تھا، مگر حضرت معاویہ نے یہ جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو خلیفہ مانے بیٹھے تھے، پورا خاندان مانے بیٹھا تھا. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ اصل میں الحمدللہ میرے سننے والے جو ہیں نا میرے مزاج سے واقف ہیں، اور میری جو باتیں جو گہری باتیں ہوتی ہیں ان کو بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں. عادی ہو گئے ہیں نا، 15 سال ہو گئے پیارے بھائیو مجھے آپ کو سناتے سناتے اور آپ کو مجھے سنتے سنتے 15-16 سال بیت گئے ہیں. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے نا؟ اب ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. اب سیدنا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کا حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا، اسے تو یہود نے بھی مانا تھا، آج کا مسلمان نہ مانے تو بڑی عجیب سی بات ہے. جب قدس پر حملہ کرنے کے لیے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا، آپ جائیے اور جا کے آپ قدس کو فتح کیجیے، تو ان کا جو بڑا جو یہودیوں کا جو بڑا جو تھا، ان کا جو راہب جو تھا ان کا بڑا، وہ آیا، اس نے اوپر سے آ کے دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، اس نے آ کے کہا کہ یہ لوگ یہ کچھ کو فتح نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے نہیں کر سکتے، تم جنگ لڑو ان کے ساتھ. یہودیوں سے کہا یہ آ ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر اوپر آئے، انہوں نے کہا اے ابو عبیدہ بن جراح آپ نہیں جنگ، آپ ہم نہیں فتح نہیں کر سکتے. ان کا کیوں؟ کیونکہ ہمارے کتابوں میں جس کا ذکر ہے نا فتح کرے گا، وہ اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ میں نہیں ہے. وہ نشانی بتاؤ، کہنے وہ تو ایسے ایسے ہوں گے، لمبا قد ہوگا، یہ ایسا سارا حلیہ بیان کیا، وہ ایسے ایسے ہوں گے اور وہ نبی کے ساتھی میں سے ہوں گے. انہوں نے کہا جن کا تم حلیہ بیان کر رہے وہ تو ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، ان کو لے کر ان کو دیکھوں گا تو فیصلہ ہوگا، ورنہ یہ کہ تم کبھی بھی 3 مہینے بھی تم جنگ کرتے رہو تم فتح نہیں کر سکتے ہو. اچھا جی، آپ نے خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے، حضور تشریف لائیے یہ مسئلہ حل کیجیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، یہ سب لوگ ادھر حضور کرم فرمائیے، پیمان لگے ہوئے ہیں، اتنے کپڑوں پر کوئی اچھا لباس پہن لیجیے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے اسی حساب سے جائیے، حضور کرم فرمائیے. حضور آپ اونٹ کے گھوڑے پر سوار ہو جائیے، بڑی منتیں کر کے اس کے بعد پھر گھوڑے پر سوار کیا، پھر آپ نیچے اتر آئے. اور پورا ایک طویل واقعہ ہے پیارے، ادھر میں نہیں جاتا کیونکہ میں نے 2 سوالوں کے جوابات دینے ہیں. اور اس کے بعد جس وقت کیا دروازے پر جب کھڑے ہوئے وہاں پر جب دیکھا اس راہب کو بلایا گیا، دیکھو یہ ہیں. اس نے جیسے دیکھا اس نے کہا اے یہودیوں تم ان پر فتح نہیں پا سکتے ہو، جتنی جلدی ہو سکتی ہے تم دروازے کھول دو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور امان طلب کر لو.
انہیں امان طلب کی، اور امیر المومنین نے غیر مسلم کا امان دینا مسلمانوں کا شعار رہا، ہمیشہ امان عطا فرمائی۔ پیارے بھائی، اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ دیکھیے، غور فرمائیے، آپ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کوئی تحریر نہیں دے رہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت جو آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا تمہارا اس پر یقین ہے اسلام مکمل ہو چکا، دین آ چکا، یا ابھی ضرورت ہے؟ ایک بندہ آتا ہے، بیٹے عظیم الشان دعوت کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جناب میں کوئی اور چیز بھی لے آؤں، تو دعوت کھانے والے تو کہتے ہیں حضور بہت ہو گئی اور نہیں چاہیے، پورا ہے۔ کہتے نہیں کہتے ہیں اب ضرورت ہی نہیں حضور، کرم فرمائیے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، پورا ہو گیا، گھر پورا ہو گیا، مہربانی فرمائیے۔ یا رسول اللہ، اب کسی چیز کی، اب کسی تحریک کی ضرورت نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے جواب تو مختصر انداز میں مکمل کر دیا، آج میں سمجھ آئی، بات نہیں آئی جی؟ تسکین نہیں ہوئی۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض۔ اب اللہ کے لشکری ہوتے ہیں کہ تو معاملہ بنے گا۔ میں پیش کیے دیتا ہوں ایک اور چیز۔ میرے ساتھیوں، جواب تو ہو چکا، تسکین کے لیے بات کیے دیتا ہوں، تسکین کے لیے بات کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ، ایسی تحریر لکھ کر دوں، یہ مجھے بتاؤ کہ یہ فرمان میرے آقا کا اللہ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے نہیں تھا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا نا، جو فرمایا اللہ کی طرف سے تھا۔ جو اللہ کی طرف سے تحریر دینی تھی تو کیا چند صحابہ کے کہنے پر میرے آقا وہ تحریر دینے سے رک گئے جو اللہ کا حکم تھا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس وقت کے ان مشرکین کے سامنے جب کوئی ساتھی نہ تھا، جب کوئی ساتھی نہ تھا، میرے آقا اکیلے تھے یا سیدنا صدیق اکبر تھے، اس وقت پر ان ظالموں مشرکوں کے سامنے میرے آقا نے اعلائے کلمت الحق سے اعراض نہیں فرمایا، اور اپنے غلاموں میں بیٹھ کے میرے آقا وہ تحریر دینے سے رک جائیں کہ یہ غلام کہتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہوگی، میں تحریر نہ دوں، کیسی بات ممکن ہے؟ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ پیارے بھائی، یہ واقعہ جمعرات کا واقعہ ہے۔ میرے آقا کا وصال پاک یا تو اس سے اگلے پیر میں ہوا یا اس سے اگلے پیر میں ہوا۔ اگر اگلے پیر میں ہوا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر میں صبح کے وقت میں پہلے پہر میں میرے آقا کا وصال پاک ہو رہا ہے، 5ویں دن وصال ہو رہا ہے، کیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو میرے آقا بلا کے کوئی تحریر لکھوا دیتے؟ یا اس سے اگلے پیر میں وصال ہو رہا ہے تو کیا میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ 13 دن کے عرصے میں کوئی وقت ایسا نہیں ملا؟ چلو اگر یہ بات اگر ایسی تھی کہ خلافت لکھ کر نہیں دے سکے لوگوں کی وجہ سے، تو یہ بتاؤ کہ پیارے بھائیو اتنی باتیں میرے آقا کر لیتے کہ چلو علی کو بلاؤ امامت کرا دے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو شعور ہو جائے گا، مگر نہیں۔ مرو ابا بکر، میں حکم نہیں دے رہا، تم کہو گے ابا بکر کو، اب تم آگے لے کر آؤ گے، اب تم نے لے کر آنا ہے ابو بکر کو آگے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیارے ساتھیوں، اب تو کچھ ہو گیا معاملہ، تسلی ہو گئی، ماشاءاللہ چلے گا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور سوال آیا، اور یہ سوال واقعی میں جو تحریر، انداز تحریر اور خوبصورت تحریر بتلا رہی ہے کسی منجھے ہوئے عالم دین کی تحریر ہے، صحیح کہتا ہوں، اور مجھے تحریر دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، صحیح بات کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کی تحریریں بڑی شستہ اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، بڑے جس طرح کتابت سیکھی ہوتی ہے نا اسی طرح کی تحریریں، بڑی خوبصورت تحریر ہے، صحیح بات کہتا ہوں، بڑی خوبصورت تحریر ہے۔
بہت خوبصورت تحریر ہے. دیکھیے آپ نے وہاں پر سامنے آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ استعانت و استمداد. یا سیدی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شین اللہ، ہر چند کے درجے بالا مسئلہ پر ایک تفصیلی خطاب ہو چکا ہے، تاہم لوگ اس استغاثہ پر اعتراض کرتے ہیں. التماس ہے کہ مزید وضاحت کے لیے اس مسئلے کی تفہیم اس پیرائے میں فرما دیں کہ استغاثہ استعانت بالدعا کے لیے ہوتا ہے یا استعانت بالفعل کے لیے. الفاظ لگتا کوئی اچھا عالم دین ہے، بڑی خوشی ہوئی. اگر بعد مجھ سے ملیں گے تو انشاءاللہ مجھے اور مل کے اور بھی خوشی ہوگی. لیکن لکھا مجھے دکھانا پڑے گا تحریر نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہ دہلی کسی کی اور دھنا بھی لے کر آ گئے، اس طرح نہیں بات نہیں بنے گی. پیارے ساتھیوں، سوال میں سمجھا دوں آپ کو، شاید کہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہو. اچھا، سوال یہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کی تفہیم یا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی شین للہ، یہ جو ہم جو ورد جو کرتے ہیں اس کی تفہیم اس پیرائے میں فرمائیں کہ استغاثہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پکارنا، کسی سے استغاثہ کرنا، ٹھیک ہے نا، مناجات کرنا. استغاثہ استعانت بالدعا کے لیے ہوتا ہے یا استعانت بالفعل کے لیے ہوتا ہے. استعانت ایک ہے استعانت بالدعا، استعانت بالفعل، اور ایک ہے اعانت بالدعا اور اعانت بالفعل. دونوں کو جمع کرو تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ صرف استعانت سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اعانت کہتے ہیں مدد کرنے کو، اور استعانت کہتے ہیں مدد کے طلب کرنے کو. جب ہم کہتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں تو ہم استعانت کو طلب کرتے ہیں، مدد کو طلب کرتے ہیں، اور جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے. استعانت اور اعانت کا مطلب یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مستعان اسے کہا جاتا ہے جس سے مدد طلب کی جائے، اور مستعین وہ ہوتا ہے جو مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بس سمجھ آ گئی. اب بات اصل میں یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ استعانت بالفعل ہو یا استعانت بالدعا ہو، جب ہم لوگ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، استعانت بالدعا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہم نے مدد طلب کی ہے دعا کے ساتھ. اب اس کے دو معنی بنتے ہیں. ہم نے دعا کرتے ہوئے مدد طلب کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے دعا کرتے ہوئے، یا ہم نے یہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. میں نے ساری، اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں جو کہ ان کا مقصد ہے، وہ بات پھیلاؤں گا نہیں، ورنہ تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی. استعانت بالدعا کا معنی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور غوث پاک آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. اور استعانت بالفعل کا مطلب یہ لیا گیا ہے، حضور غوث پاک آپ ہم پر کرم فرما دیجئے. ٹھیک ہے نا جی. بالفعل کا معنی یہ ہے کہ بالفعل ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیں. اور بالدعا، کیونکہ بالفعل بالدعا کے مقابلے میں لایا گیا ہے، بالفعل بالامکان کے مقابلے میں نہیں لایا گیا. اگر بالفعل بالامکان کے مقابلے میں ہوتا تو اس کا معنی اور ہوتا. اب بالفعل آیا ہے دعا کے مقابلے میں. اب اس کا مفہوم اسی حساب سے پیش کروں گا. مطلب یہ ہے کہ مدد طلب کرنا دعا کے ساتھ کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، اور ایک یہ ہے کہ مدد طلب کریں ہم ان کے ساتھ کہ حضور آپ ہم پر خود کرم فرمائیں. ٹھیک ہے نا. پیارے ساتھیوں، ایک بات ذہن میں رکھو، اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور جس کا نظریہ اس سے ہٹ کر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ مستعان حقیقی اللہ ہے، اور ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ ہے. میری بات نہیں آ رہی؟ ہر کام کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. جب ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ ہو گیا، اب میں جب آپ سے فاعل حقیقی کا مطلب کیا؟ ہر کام حقیقتاً کرنے والا اللہ ہے.
اب میں نے آپ سے پانی مانگا تو حقیقتاً مجھے پانی دینے والا اللہ ہے، آپ صرف واسطہ اور وسیلہ بنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ آپ سے واسطہ اور وسیلہ بنے ہیں. اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پانی پلانے والا کون ہے اصل میں؟ اللہ ہے. اب جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب بات یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا ہے، لیکن میں کہتا آپ سے ہوں کہ پانی آپ مجھے پلائیں. بیٹا اور تم نہیں پلاؤ، رول کچھ جا کے پلائے گا. اب میں نے اس کو چھوڑ کے دوسرے کا انتخاب کیا ہے، باقاعدہ اس سے طلب کیا ہے پانی. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اور میرا کام کا وہ کرنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ بالفعل وہ مدد کر رہا ہے. میرا چھوٹا بیٹا مجھے پانی پلا رہا ہے. بیٹے تم بڑے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے چھوٹے کو کام کرنا چاہیے. چھوٹا بیٹا مجھے پانی پلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پانی کے لیے میں نے کہا تو چھوٹے بیٹے کو ہے، لیکن در حقیقت میرا عقیدہ یہی ہے کہ مجھے پانی پلانے والا حقیقت اللہ ہے، یہ واسطہ اور وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ استعانت بالفعل غیر اللہ سے جب بھی ہوگی تو استعانت غیر بالفعل غیر حقیقی ہوگی. حقیقتاً فاعل اللہ ہے، ہر کام کا کرنے والا. اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب چاہے اس کی یہ صورت لے لو کہ ہم ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں یا ہم ان سے مانگ رہے ہیں. چاہے ان سے دعا کے لیے کہیں گے تو اللہ سے دعا کر کے ہمیں دلوا دیں گے، اور اگر ہم ان سے کہیں گے آپ دے دیں تو مطلب یہی ہوگا کہ دینے والا اللہ ہے، مگر آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہمیں ہوگا. اور یہی مفہوم ہے اس جملے کا، یا سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی، اے میرے سردار میرے شیخ عبد القادر، اللہ کے بندے جیلانی، عبد القادر جیلانی گیلان کے رہنے والے، شیئن للہ، مہربانی فرمائیے تھوڑا سا اللہ کے لیے دے دیجئے. شیئن للہ کے جملے کے اندر تو شرک کی بالکل جڑ نکل گئی نا. اللہ کے لیے دے دیجئے، اللہ کے لیے مانگیے، اللہ کے واسطے دے دیجئے. فقیر بھی کہتا اللہ کے واسطے دے دو. پہلے بھائیو مانگنے کا یہی تو طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو؟ اب اس پر آخر میں بات کہہ کے میں بات کو ختم کی دیتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، وہ میرے ذہن میں حدیث آئی تھی، وہ میں بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کی بجائے یہ آیت پیش کی دیتا ہوں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے خیال میں مسئلہ اسی میں حل ہو جائے گا. حالانکہ میں نے آیت اس حساب سے پیش نہیں کی تھی، میں نے پیش کی تھی اس حساب سے کہ یہود نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ آخری نبی کے ساتھ صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے فتح کرنا ہے. اس حساب سے میں نے اچانک کھولی تو آیت آ گئی، میں نے کہا چلو یہی پڑھ دیتے ہیں. اب لیکن اب یہ فٹ ہو رہی ہے دوسرے مسئلے کے ساتھ. تو ادھر ذرا دیکھیے غور کیجیے. پیارے بھائیوں، رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ذرا اس آیت پر ترجمہ دیکھیں. اور جب ان کے بعد اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اصل آسمانی کتاب جو ان اہل کتاب کے پاس آئی، تو کیا ہوا؟ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہودیوں کے بعد جو ان کی تورات آئی تھی تو جو تصدیق کرتی تھی اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، یہودی کی کتاب، تو اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، تو یہ مشرکین جب یہودیوں پر جب حملہ آور ہوا کرتے تھے اور ان پر اور انہیں زک پہنچایا کرتے تھے، تو یہود کہاں کرتے تھے وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا، تمہارا حساب کتاب پورا کرے گا. وہ آنے والا ہے، وہ آخری نبی آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حساب کتاب تمہارا ہمارا پورا کرے گا. اور پھر وہ کس طرح
ان لوگوں پر کس طرح فتح یاب ہوتے تھے؟ رب العالمین نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود اس سے پہلے نبی آخری زمان کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، یا اللہ ان کے جو آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں فتح، ان کافروں پر فتح عطا فرما۔ رب نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ پہچانے ہوئے ان کے پاس تشریف لے آئے جنہیں وہ جانتے تھے کہ یہی ہیں وہ اور کون ہے، تو کیا کیا؟ کفروا بھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کے انکار کیا۔ رب نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے ان کافروں پر جو کہ پہلے مانتے تھے، میرے حبیب کا وسیلہ دیتے تھے اور دے کے مجھ سے دعا کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کی جاتی تھی، اور آج جو وہ سامنے آ گئے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہو۔ لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ پیارے بھائیو، اللہ دیتا ہے مگر دیتا پیاروں کو وسیلے سے ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ صریح موجود ہے یہاں پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہود بھی دعا کیا کرتے تھے، اور رب نے ہمیں بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر ہی لیا تھا تو آ کے دیکھو تو صحیح، پھر رب کی رحمت کو برستا پاؤ تو دیکھو تو یہ ہوتا کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔